ہسٹری آف پاکستان کے ایپیسوڈ 2 میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر کو ہزاروں لوگوں کے سامنے گولیاں مار کے شہید کر دیا اور پاکستان میں طاقت کی سیاست شروع ہو گئی۔ سن 1954 جب پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی ابھی پٹری پر چڑھی بھی نہیں تھی کہ گورنر جنرل غلام محمد نے اس اسمبلی کو ہی فارغ کر کے گھر بھیج دیا جو ایک آزاد وطن کا آئین تشکیل دے رہی تھی۔ اس کے لیے گورنر جنرل نے ہندوستان کے ایک دورے غلامی کے ایکٹ 1935 میں دیے گئے اختیارات کو استعمال کیا۔ اس وقت پاکستان کو جمہوریت کی پٹری پر ڈالنے کے لیے عملی کوشش اسی برطرف اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے کی۔ انہوں نے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور درخواست کی کہ گورنر جنرل کے فیصلے کو مسترد کیا جائے، کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے جسے دورے غلامی کے ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ اس وقت کی سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی اور عارضی طور پر جمہوریت کی جیت ہوئی اور امید پیدا ہوئی کہ پاکستان جمہوری پٹری پر آگے بڑھے گا۔ لیکن یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ساتھی ججوں نے فیصلے میں 1935 کے ایکٹ کے تحت گورنر جنرل کے اقدام کو درست قرار دیا۔ وہ فیصلہ جس نے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کو ضرورت کے اصول کی اندھیری اور گہری دلدل میں پھینک دیا، 1-4 سے دیا گیا۔ جن ججوں نے گورنر جنرل کی اسمبلی توڑنے کے عمل کو درست قرار دیا وہ تھے جسٹس منیر، جسٹس محمد شریف، جسٹس محمد اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان، اور ایک جج ان سب سے اختلاف کیا، وہ تھے جسٹس رابرٹ کارنلس۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اس کی اسمبلی کو 1935 کے ایکٹ کے تحت برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ اس فیصلے سے ضرورت کے اصول نے جنم لیا جس کے بعد میں آنے والے تمام آمروں نے فائدہ اٹھایا، لیکن جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ سب ہو رہا تھا لیکن اس دوران گورنر جنرل غلام محمد کی صحت بھی تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ جب صحت کے باوجود وہ اقتدار کی کرسی سے چپکے ہوئے تھے اور کسی طور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، 1955 میں اسکندر مرزا اور جنرل ایوب نے انہیں زبردستی علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا اور استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ اسکندر مرزا پاکستان کے نئے گورنر جنرل بن گئے۔ سابق گورنر جنرل غلام محمد جنہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا تھا صحت یاب نہ ہو سکے، البتہ 1 سال بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ غلام محمد نے ملک کو تباہی کے جس راستے پر گامزن کیا، نئے گورنر جنرل نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ انہوں نے نہ آئین کی تیاری میں دلچسپی دکھائی اور نہ مشرقی پاکستان کے خراب ہوتے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی، حالانکہ اسکندر مرزا کا اپنا تعلق مشرقی پاکستان سے ہی تھا۔ 1955 میں جب گورنر جنرل غلام محمد کو برطرف کیا گیا، میجر جنرل ریٹائرڈ اسکندر مرزا جو کہ ایک سابق بیوروکریٹ بھی تھے، گورنر جنرل بن گئے۔ یوں عملی طور پر حکومت فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں چلی گئی۔ اسکندر مرزا ایک خواہش مند شخص تھا جو لمبے عرصے تک حکومت کرنے کا خواہاں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ اپنے دوست آرمی چیف جنرل ایوب خان کو اپنی حکومت میں شامل کر لے تو اس کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ تاریخ کے ریکارڈ کو سیدھا رکھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسکندر مرزا میر جعفر کا پڑپوتا ہے، وہی میر جعفر جس نے بنگال میں برٹش کو راستہ دینے کی خاطر مسلمان حکمران نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دیا تھا۔ اسکندر مرزا کا دور پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک شرمناک دور تھا۔ 3 سال کے اندر اسکندر مرزا نے 5 وزرائے اعظم کو برطرف کیا اور وزارت عظمیٰ کو ایک مذاق بنا دیا۔ اس پر بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے تبصرہ کیا کہ میں اتنی تیزی سے دھوتی نہیں بدلتا جتنی تیزی سے پاکستان اپنے وزرائے اعظم بدلتا ہے۔ اسکندر مرزا کا پہلا نشانہ وزیر اعظم محمد علی بوگرا بنے۔ ان کی جگہ ایک بیوروکریٹ چودھری محمد علی کو لایا گیا، لیکن یہ شراکت داری 1 سال سے زیادہ نہ چل سکی اور 1956 میں انہیں بھی گھر بھیج دیا گیا۔ چودھری صاحب کی جگہ حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن جب حسین شہید سہروردی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو انہیں بھی اسکندر مرزا نے عہدہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سہروردی کی جگہ ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ کو آئی چندی گڑھ کے نام سے بھی جانا جاتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم بنے، لیکن صرف 2 ماہ بعد انہیں بھی برطرف کر دیا گیا۔ ان کی جگہ ملک فیروز خان نون کو پاکستان کا 7واں وزیر اعظم بنا لیا گیا اور وہ پہلے پاکستانی وزیر اعظم تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا۔ ان سے پہلے تمام وزرائے اعظم
اور گورنر جنرلز سوائے قائد اعظم کے مشرقی پاکستان یا مہاجرین میں سے تھے۔ وزیر اعظم فیروز خان نون نے گوادر پورٹ کو پاکستان میں ضم کیا۔ برٹش دور میں یہ بندرگاہ عرب سلطنت عمان کو دی گئی تھی۔ ملک فیروز خان نون نے عمان کو $10 ملین ادا کیے اور گوادر کو پاکستان میں شامل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر بگٹی نے اس معاہدے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جن وزرائے اعظم کو اسکندر مرزا اپنی خوشی کے لیے کثرت سے برطرف کر رہا تھا، ان میں ایک چودھری محمد علی تھے، جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس چھوڑتے ہی 1956 کے آئین پاکستان کو مکمل کیا۔ پاکستان کے اس پہلے آئین کے ساتھ اسکندر مرزا گورنر جنرل سے پاکستان کے پہلے صدر بن گئے، اور اسی آئین کے ساتھ پاکستان برطانوی تاج سے مکمل طور پر آزاد ہو گیا اور ایک آزاد اور خود مختار ریاست بن گیا۔ چونکہ اب آئین بن چکا تھا، ملک میں انتخابات کا مرحلہ آ گیا تھا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک شاندار لمحہ تھا، لیکن اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کے لیے یہ ایک بڑا غم تھا۔ مرزا اور ایوب دونوں جانتے تھے کہ اگر انہوں نے انتخابات سے پہلے کوئی قدم نہ اٹھایا تو وہ پاکستان میں حکومت کرنے کا مزہ کبھی نہیں چکھ سکیں گے، کیونکہ ایوب خان ریٹائر ہونے والے تھے۔ اس صورت میں انہوں نے وہی کیا جو خوف زدہ عامر کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر 1958 اسکندر مرزا نے حکومت کو برطرف کر دیا، آئین کو منسوخ کر دیا اور ملک میں مارشل لاء کا اعلان کر دیا۔ اسکندر مرزا وردی پوش فوجی نہیں تھے، اس لیے تاریخ کا یہ ریکارڈ سیدھا رہنا چاہیے کہ پاکستان میں پہلا ملک گیر مارشل لاء فوج نے نافذ نہیں کیا، بلکہ بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک بیوروکریٹ صدر نے نافذ کیا۔ انہوں نے اپنے طاقتور اتحادی جنرل ایوب کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ جب جنرل ایوب نے محسوس کیا کہ اسکندر مرزا کی حکومت اور مارشل لاء کا انحصار ان پر ہے، تو انہوں نے اسکندر مرزا کو حکومت سے نکال دیا اور انہیں جلا وطنی پر بھیج دیا۔ ایوب خان نے قوم سے خطاب کیا، ملک گیر مارشل لاء کا باضابطہ اعلان کیا، اور اس طرح پاکستان میں جمہوریت کی جگہ میرے عظیم ہم وطنوں نے لے لی۔ شجاع نواز اپنی کتاب کراس سورڈز میں لکھا ہے کہ وہ شخص جس نے جنرل ایوب کو پاکستان پر مسلط کیا وہ یہی اسکندر مرزا تھا، کیونکہ جب پاکستان میں برٹش جنرل کی جگہ کسی مقامی جنرل کو آرمی چیف بنانے پر بات ہو رہی تھی تو اسکندر مرزا لیاقت علی خان کی حکومت میں ڈیفنس سیکریٹری تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو قائل کیا کہ جونیئر ترین جنرل ایوب خان کو آرمی چیف کے طور پر ترقی دی جائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اسکندر مرزا نے سوچا کہ ایوب خان ان کی اس مہربانی کے لیے شکر گزار ہوں گے، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ اقتدار کی گیمز میں اخلاقیات نامی کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ اسکندر مرزا کی بے بسی دیکھیے کہ ایک وقت تھا جب وہ پورے ملک میں سب کچھ ہوا کرتے تھے اور ہر 2 ماہ بعد وہ اپنے موڈ کے مطابق وزرائے اعظم بدلتے تھے، اور پھر جلا وطنی کے بعد یہ ہوا کہ انہیں اپنے ملک کی مٹی میں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اسکندر مرزا کا انتقال 1969 میں لندن میں ہوا اور انہیں ایران کے دارالحکومت تہران میں دفن کیا گیا۔ جب وہ زندہ تھے انہیں برطانیہ کی ملکہ سے وظیفہ ملتا تھا، کیونکہ وہ صرف انہی کے وفادار تھے۔ اب پاکستان میں اسکندر مرزا کی جگہ جنرل ایوب کی حکومت شروع ہو چکی تھی۔ بہت سے لوگ ایوب کے مارشل لاء کے دور کو پاکستان کی ترقی کا سنہری دور سمجھتے ہیں، دوسری طرف کچھ لوگ اسے پاکستان کی تباہی کے دور کی کہانی سمجھتے ہیں۔